بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام الکلام میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد شعیب رضا۔ ناظرین کرام، پروگرام کے پہلے حصہ میں ہم قرآن کریم کی کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے اور دوسرے حصہ میں اپنے عہد کے نمائندہ سیاسی، سماجی، مذہبی موضوعات پہ پیدا ہونے والے سوالات کے جوابات ایک نئے نقطہ نظر سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ حسب سابق ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں جناب محمد امانت رسول صاحب۔ ہمارے صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ میری معاونت کے لیے موجود ہیں جناب شارق رسول۔ شارق تھینک یو سو مچ۔ ناظرین کرام، آپ کی سکرین پہ ہمارا واٹس ایپ نمبر آ رہا ہوگا، آپ اپنے سوالات ہمیں بھیج سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ آپ کے سوالات کو ضرور ایڈریس کریں گے۔ ہمارے صاحب ہم گفتگو کر رہے تھے سورۃ الشعراء اور قلب سلیم پہ بات ہو رہی تھی۔ بڑی خوبصورتی سے آپ نے اس چیز کو بیان کیا تھا۔ اس سے آگے ہم نے آیت نمبر 90 سے شروع کرنا ہے۔ اپنی گفتگو کا آغاز کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعیب صاحب، قلب سلیم پہ میں چاہتا ہوں کہ ایک دو باتیں مزید جی ضرور۔ وہ یہ کہ قلب سلیم اصل وہ دل ہے جو اللہ نے انسان کو دیا ہوتا ہے، صحیح، اور یہاں انسان زندگی گزارتا ہے تو اس پر پھر بہت سے گرد اور پردے پڑ جاتی ہے، صحیح، وہ پھر کینہ ہے، حسد ہے، بغض ہے، شرک ہے، کفر ہے، نفاق ہے اس کے۔ اور کامیاب انسان وہ ہوتا ہے کہ اللہ نے جیسے اس کو دل دیا ہے نا، ویسا دل لے کر وہ اللہ کے پاس جائے، صاف ستھرا دل۔ کیونکہ جب انسان دنیا میں آیا تھا تو دل صاف ستھرا تھا، انسان کا باطن بالکل صاف تھا۔ مولانا ابوالکلام آزاد کے الفاظ میں اگر میں کہوں تو فطرت اصلی، اچھا، فطرت اصلی، وہ حدیث ہے نا، کل مولود یولد علی الفطرہ، بالکل بالکل، کہ ہر پیدا ہونے والا جو بچہ ہے وہ پیدا ہوتا ہے فطرت پر، یعنی فطرت اصلی۔ اسی کو ہی مولانا کہتے ہیں کہ یہ اسلام ہے اور یہی قلب سلیم ہے، اسی طرح کا دل، وہی۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام اندر ہی ہوتا ہے، کفر باہر سے آتا ہے اندر، واہ، یعنی نفاق ہو، کفر ہو، شرک ہو، وہ باہر سے آتا ہے، یعنی سارے گناہ باہر سے آتے ہیں۔ ہاں، سب گناہ کہہ لیں یا بدعقیدگی کہہ لیں، گمراہی کہہ لیں، وہ سب کچھ باہر سے آتا ہے، اندر اسلام انسان کے ہے موجود، وہ یہی ہے۔ جیسے فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، رسول اللہ نے فرمایا کہ پھر آگے پھر اس کے جو والدین ہوتے ہیں وہ پھر اس کو مختلف عقائد پر اور مختلف مذاہب پر یا مختلف پھر اس پہ لے جاتے ہیں، ادیان پر یا مختلف نظریات پر پھر لے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن جو دل انسان کو اللہ رب العزت نے دیا تھا، انسان کو چاہیے اسی دل کے ساتھ اگر اپنے انسان خدا کے کو سامنے آزاد جائے۔ چھوڑ دیا جائے نا تو وہ پھر اسی راستے کو ہی اختیار کرتا ہے جو وہ لے کر آیا ہوتا ہے، جو وہ لے کے آیا، جو اللہ رب العزت نے اس کو دیا۔ جی بالکل، یہ فطرت اصلی ہے جسے مولانا ابوالکلام آزاد نے اس انداز میں جس کو وہ بڑی بیان خوبصورتی کیا۔ سے بیان کیا، بالکل صحیح۔ اچھا، پھر یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے اللہ پاک یہ فرما رہا ہے نا، جیسے میں نے پہلے بیان کیا کہ سورۃ الصافات میں اذ جاء ربہ بقلب سلیم، کہ ابراہیم ہمارے پاس آئے قلب سلیم لے کر، صاف ستھرا دل لے کر ہمارے پاس، سالم دل لے کر آئے، کیونکہ صحت مند دل آپ یوں کہہ لیجئے، کیونکہ جو منافق کا دل ہے وہ فرمایا فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے، تو جو مومن کا دل ہے وہ صحت مند دل، تندرست، یہ بات ہوگی۔ اب دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ساری زندگی کا اگر آپ مطالعہ کریں، چونکہ اب ہم آہستہ آہستہ اختتام کی طرف بڑھ رہے ہیں تو کچھ ہم ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بھی کر لیتے ہیں۔ جی جی، پوری ان کی تاریخ آپ پڑھیے اور قرآن مجید کو بھی اگر ہم پیش نظر رکھیں، آپ دیکھیے کہ جگہ جگہ پر ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی توحید کا ہی ذکر کیا۔ بے شک، قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فاطرہن وانا علی ذلکم من الشاہدین، کہ فرمایا کہ تمہارا رب وہ ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے، جس نے ان کو پیدا کیا ہے، وانا علی ذلکم من الشاہدین، میں خود اس پر گواہ ہوں کہ وہ پیدا کرنے والا ہے، میں اس کی گواہی دیتا ہوں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہے، وہ جو قرآن کہتا ہے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ ہم نے کلمات سے ہم نے ابراہیم کو آزمایا، کلمات کے یعنی احکام سے ہم نے آزمایا، تو ابراہیم ان پہ پورا اترا کہ اس نے ان احکام کو بجا لایا اور صحیح طریقے سے ان کو ادا کیا۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہے کہ جسے قرآن پاک نے حنیف اور مسلم جگہ جگہ قرآن پاک نے یہ بیان کیا۔ تو لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام جو
صاف دل لے کر، پاکیزہ دل، اور جیسا دل خدا نے دیا تھا ان کو ویسا دل لے کر وہ خدا کے پاس وہ حاضر ہوئے. تو یہ اصل جسے ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ کا مطلوب انسان، مطلوب جو اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ اس طرح کا ہو بنے، وہ یہ چاہتا ہے کہ بھئی جیسے میں نے اس کو دنیا میں بھیجا تھا صاف ستھرا پاکیزہ، اور اس پر کوئی اثرات نہیں تھے، کوئی تعصبات نہیں تھے، کوئی وابستگیاں نہیں تھیں، ادھر ادھر کے اثرات اس نے نہیں لیے تھے، بالکل صاف ستھرا انسان، تو یعنی فطرت والا، تو یہ میرے پاس آئے تو در حقیقت یہ ہے وہ جو قلب سلیم لا رہا ہے. صحیح. لیکن مولانا صاحب انسان دنیا میں آیا ہے، اس نے دنیا میں وقت گزارا ہے، رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں، باقی اچھی بری مجالس ہیں، سب کچھ ہے. اب وہ گرد تو پڑ رہی ہے دل کے اوپر، گرد پڑ رہی ہے، گناہوں کی کہہ لیں، برائیوں کی کہہ لیں، یا حسد کینہ کی کہہ لیں. سوال پھر یہ پیدا ہوتا ہے ان ساری چیزوں سے بچ کے انسان قلب سلیم کیسے حاصل کرے، اس کا حصول کیسے ممکن ہوگا اس زندگی کے اندر جہاں ہر طرف پریشانیاں ہیں، ہر طرف گرد مٹی گناہ ہیں. ابراہیم علیہ السلام کی حیات مبارکہ کو سامنے رکھا جائے. قرآن پاک نے حضرت ابراہیم اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دونوں کی جو شخصیت ہے اس کو قرآن پاک نے کہا ہے کہ یہ تمہارے لیے اسوہ حسن ہے، بہترین. ٹھیک ہے جی، یہ فرمایا. تو کون یہ کرے گا جو آخرت کی امید رکھتا ہے، جس کو معلوم ہے، یقین ہے، ایمان ہے کہ میں نے اپنے اللہ سے ملاقات کرنی. تو ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ ہمارے سامنے، ان کے معاشرے میں زیادہ ہمیں نظر آتا ہے شرک اور کفر نظر آتا ہے. جس معاشرے اپنے گھر میں آپ دیکھ لیجئے کہ یہ شرک اور کفر موجود ہے، قرآن پاک نے اس کو بیان کیا. تو لہٰذا انسان اگر چاہے تو وہ کھڑا بھی ہو سکتا ہے، ڈٹ بھی سکتا ہے، اپنے آپ کو پاکیزہ اور مطہر اپنے آپ کو رکھ بھی سکتا ہے. انسان کی شخصیت کو اگر آپ دیکھیں گے نا، جہاں یہ چاہتا ہے وہاں پر یہ اپنے مفاد اور اپنے مقاصد کے لیے یہ قدم بھی اٹھا لیتا ہے، سٹینڈ لے لیتا ہے. بس اتنی سی بات ہے کہ ایمان اور یقین انسان کو حاصل ہونا چاہیے، یعنی اس کے اندر ایمان اور یقین ہو. یقین ایمان کا بڑا درجہ ہے، اعلیٰ درجہ ہے. تو لہٰذا ایسا نہیں ہے، اگر انسان اپنی زندگی کا جائزہ لے تو کہاں کہاں پر انسان قدم اٹھا رہا ہے، فیصلے کر رہا ہے، آگے بڑھ رہا ہے. تو یہی چیز اگر وہ خدا کے اینگل سے اور خدا کے تناظر سے اگر ان چیزوں کو دیکھے گا، جسے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ گاڈ اورینٹڈ لائف جس کو کہا جاتا ہے، خدا رخی زندگی، تو پھر وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسوہ پر زندگی گزارے گا. باقی جتنے بھی رشتہ پیوند ہوتے ہیں، جتنے بھی انسان کے تعلقات ہوتے ہیں، واضح بات ہے ان کو بھی نبھانا ہے انسان نے. بالکل ایسا نہیں ہے کہ ان کے نبھانے سے انسان کو گندا ہو جاتا ہے، غلیظ ہو جاتا ہے، ناپاک ہو جاتا ہے، بلکہ ان کے نبھانے سے انسان زیادہ پاکیزہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اسے زیادہ اچھا مومن قرار دیا ہے کہ جو لوگوں میں زندگی گزارتا ہے اور لوگوں کی جلی کٹی باتیں بھی سنتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی نیکی اور حق کی راہ پر وہ چلتا رہتا ہے. تو اس کو چیلنجز آتے ہیں، اس کو مقابلے کرنے پڑتے ہیں، پھر وہ نیکی کی راہ پر چلتا ہے. تو یہ اصل یہی تو امتحان ہے انسان کا، آزمائش ہے. صحیح. اور یعنی خدا سے ملاقات جو ہے نا وہ اگر انسان کے سامنے ہے، ہر وقت ذہن میں ہے کہ ہر قدم اٹھانے سے پہلے وہ یہ سوچے کہ میں نے خدا سے ملاقات کرنی ہے اور اس قدم کا جواب دینا ہے، تو پھر انسان ان چیزوں سے بڑی خوبصورت بات آپ نے کہی. میں اس کو قرآن مجید سے ہی بیان کرتا ہوں سورۃ الکہف میں، اور یہ آیت میں یعنی کمال ہے اس میں جو اللہ پاک نے بیان فرمایا. فمن کان یرجو لقاء ربہ، کہ جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے یا یقین رکھتا ہے. یرجو کا مطلب دونوں طرح استعمال کرتے ہیں. فلیعمل عملا صالحا، پھر اسے چاہیے کہ اچھے کام کرے. ولا یشرک بعبادت ربی احدا، پھر اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. یعنی جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہے تو پھر اسے چاہیے کہ اچھے کام کرے. تو اگر مسلمان اچھے کام نہیں کر رہا، اپنی زبان سے خود کو مسلمان کہتا ہے، دعویٰ کرتا ہے کہ جی میں مومن ہوں، مسلمان ہوں، تو پھر اس کو اپنے اعمال کا جائزہ لینا چاہیے اگر وہ اچھے کام نہیں کر رہا. تو دین کا تقاضا تو یہی ہے، اگر خدا کو مانتے ہو، آخرت کو مانتے ہو، تو پھر زندگی صالحیت والی گزارو، اچھی زندگی گزارو. لوگوں میں فرمایا کہ انسان جو ہے اس کی فطرت میں ہی اسلام ہے. لیکن میں نے اکثر لوگوں کو، نوجوانوں کو کہتے سنا ہے کہ انسان جو ہے وہ کوئی برا عمل کیوں کرے گا، انسان کی فطرت میں اگر برائی ہے تو وہ کیوں ہے؟ کیونکہ آپ نے تو ایک طرف فرمایا کہ انسان جو ہے اس میں اچھائی ہے، لیکن پھر برائی انسان کیوں کرتا ہے؟ اور پھر یہ کہا جاتا ہے کہ انسان برائی اس لیے کرتا ہے کیونکہ اس کا ماحول اسے انفلوئنس کرتا ہے. تو پھر انسان اپنی نیت، اپنے ارادے کے تحت کیوں برا عمل کرے گا؟
دیکھیے جو بات یہاں پر قرآن مجید نے بیان کی نا، قلب سلیم یعنی سلامتی والا دل، سالم دل، جیسے انسان پیدا ہوا ویسا ہی اللہ کی بارگاہ میں وہ لے کر گیا. یعنی جب انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ کیسا ہوتا ہے؟ گناہوں سے پاک ہوتا ہے، صاف ہوتا ہے، بالکل معصوم جیسے ہوتا ہے. کوئی اثر نہیں ہوتا، کوئی تعصبات نہیں ہوتا ہے، کوئی اس پر نظریات و خیالات کے کوئی اثرات نہیں ہوتے، یا اس کی کوئی گناہ اور وہ رغبت نہیں ہوتی، بالکل صاف دل لے کر وہ دنیا میں آتا ہے. تو قلب سلیم سے مراد یہ ہے کہ جب انسان اللہ کے پاس جائے تو جیسا دل لے کر آیا اللہ کو ویسا دل لوٹا دے، واپس کر دے کہ میں جیسے تو نے دیا تھا میں ویسا تیرے پاس لے کر آیا ہوں. اب اس کے درمیان کا جو عرصہ ہے یہی وہ عرصہ ہے جو انسان ارادہ اور اختیار کے ساتھ زندگی گزارتا ہے. اب انسان کے اختیار میں ہے، جیسے میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی ہے کہ معاشرے میں ہم دنیاوی حوالے سے کیا فیصلے کرتے ہیں، کیا کچھ نہیں کرتے، سب کچھ ہماری اپنی مرضی سے ہوتا ہے، مرضی کے مطابق چلتے ہیں. اس پہ تو یہی چیز انسان اپنی زندگی میں، یعنی آپ نے ماحول کی بات کی، بے شک ماحول برا ہوتا ہے، بے شک دیگر جو ذرائع ہیں جو انسان تک آتے ہیں اس کی تربیت کے وہ بھی اچھے نہیں ہو سکتے، لیکن خود انسان بہت بڑی چیز ہے. قرآن مجید نے یعنی اسلام نے فرد کو اسی لیے خطاب کیا ہے. فرد کا تقویٰ، فرد کا تزکیہ، فرد کی تطہیر معمولی چیز نہیں ہے انسان. تو لہٰذا انسان خود اپنے آپ کو بنائے، اپنے آپ کو سنوارے. اس کی سب سے بڑی مثال حضرت یوسف علیہ السلام کی ہے. بالکل سورۃ یوسف میں ہم نے بڑی تفصیل کے بات کی تھی کہ کس طرح گناہ ان کی طرف ان کو متوجہ کرتے تھے اپنی طرف، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو پاک اور صاف رکھا. تو گویا کہ یہ انسان کے اختیار میں ہے، وہ چاہے تو اپنے آپ کو بچا بھی سکتا ہے، نہ چاہے تو وہ پھر زمانے کو بلیم کرتا رہے. ابراہیم علیہ السلام کی مثال بھی ہے نا، بالکل. زمانہ تو کیا اپنے گھر کے اندر یہ سب کچھ ہے، لیکن اس کے باوجود وہ قرآن کہتا ہے قلب سلیم. بالکل ایسے. کیا بات. جی مولانا صاحب. اب دیکھیے فرمایا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ کہ جنت متقین یعنی ڈرنے والوں کے قریب لائی جائے گی قیامت کے دن. اب جو ازلفت یہ ہے نا، یہ ماضی کا صیغہ ہے یعنی پاسٹ ٹینس ہے، لیکن مستقبل کے لیے پاسٹ ٹینس اس لیے استعمال کیا جاتا ہے تاکہ یقین کے انداز کو بیان کیا جائے پختگی کے ساتھ. یعنی یہ یوں سمجھو بس ہو گیا. تو اس معنی میں کہ جنت متقین کے قریب لائی جائے گی. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ اور جہنم جو غاوین ہوں گے، گمراہ ہوں گے، ان کے لیے ظاہر کی جائے گی. اور یہاں پر جو غاوین ہیں اس سے مراد جو آپ کہہ لیجیے جو گمراہ کرنے والے ہیں. غاوین گمراہ یعنی اب آگے ہم پڑھیں گے تو 3 طبقے ایک لحاظ سے قرآن پاک نے بیان کیے ہیں. یعنی ایک تو ہے کہ جو ابلیس کا لشکر ہے، ٹھیک، ایک وہ ہو گیا. ایک گمراہ ہونے والے 2 ہو گئے، اور ایک گمراہ کرنے والے. یہ 3. صحیح ہے. اب دیکھیے ہم تو یہ جو ابلیس، جی آپ بات کریں. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ اور پھر ان سے کہا جائے گا کہ کہاں ہیں جن کی تم عبادت کرتے تھے، جن کو تم پوچھتے تھے، اب بتاؤ بھی وہ کہاں پر ہیں. من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، یعنی اللہ کے سوا تم جن کی عبادت کرتے تھے بتاؤ وہ کہاں پر ہیں. اچھا، اب اللہ کا لفظ تو یعنی اللہ کی ذات کو تو سب مانتے تھے، مشرک بھی مانتے تھے، ہاں سب مانتے تھے. لیکن مسئلہ یہ تھا اللہ رب ہے، وہ رب ہونے کے لیے دوسروں کو منتخب کر لیتے تھے، یعنی ان کا نمائندے. اللہ تو اللہ ہے لیکن رب یعنی بت، کوئی اولاد دینے والا بت ہے، کوئی رزق دینے والا ہے، کوئی بارش برسانے والا ہے، کوئی کچھ کرنے والا ہے. تو وہ پھر ربوبیت کا جو معاملہ تھا وہ دوسروں کے سپرد کر دیتے تھے، دوسروں کو بنا دیتے تھے. یا اللہ کی طرف سے کہ جی اللہ نے اپنے اختیار ان کو دے دیے ہیں، منتخب کر لیا. اب یہ نمائندے ہو گئے، وزیر ہو گئے، جو بھی ہیں، بس اب ان کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی، ان کی خوشنودی اللہ کی خوشنودی ہے. تو اللہ کو مانتے تھے. قرآن پاک نے اس کو بیان کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہے، لیکن اگلا جب سوال بنتا ہے رزق کون دیتا ہے، بارش کون برساتا ہے، تو وہاں پر پھر وہ دوسرے کی طرف منسوب کر دیتے تھے. صحیح. تو یہاں پہ یہی فرمایا کہ انہیں کہا جائے گا کہ کہاں ہیں وہ جن کی تم عبادت کرتے تھے اللہ کو چھوڑ کر. هل ينصرونكم او ينتصرون کیا وہ تمہاری مدد کریں گے یا کرتے ہیں، او ينتصرون یا وہ کم از کم اپنی مدد کر لیں. انتصار کا جو مطلب ہوتا ہے وہ بدلہ لینا، انتقام لینا بھی
اس کا مطلب ہوتا ہے اور بچاؤ کرنا بھی ہوتا ہے، یعنی تمہاری مدد کر دیں، یہ بتاؤ کرتے ہیں یا نہیں، یا اور نہیں تو اپنے آپ ہی کو بچا لیں آج قیامت کے یعنی دن وہ لوگ خدا کے عذاب سے، صحیح جن کو تم شریک ٹھہراتے تھے، جن کو اللہ تعالیٰ کا شریک تم ٹھہراتے تھے، تو وہی اپنے آپ کو ہی بچا لیں۔ ٹھیک، تو اب یہ کیسے ممکن ہوگا کہ جو دنیا میں قرآن مجید نے ایک جگہ پہ نہیں کئی جگہوں پہ اس بات کو بیان کیا ہے، یعنی سورۃ البقرہ میں اسی چیز کو بیان کیا کہ وہ جو رہنما ہوں گے وہ برات کا اعلان کر دیں گے، بری الذمہ، وہ کہیں گے جی ہم تو ان کی ذمہ داری نہیں لیتے، کوئی ہمارے کہنے پر تو نہیں کیا، یہ خود ہی ہمارے پیچھے چلے تھے، ہم نے تو ان کو نہیں لے کے آئے اپنے پیچھے۔ استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب۔ اب اس کے بعد جو پیروی کرنے والے ہوں گے وہ کہیں گے کہ کاش کہ ہمیں واپس لوٹا دیا جائے، تو فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا، جس طرح انہوں نے ہم سے بے پرواہی برتی ہے اسی طرح ہم بھی واپس چلے جائیں تو ان سے ہم بے پرواہی برتیں گے۔ کذالک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم وما ہم بخارجین من النار۔ اب ان کے جو اعمال ہیں وہ ان کے لیے حسرت بن جائے، جو گناہ انہوں نے کیے، اور جہنم سے وہ نہیں نکلیں گے۔ اب یہاں پر جو بات سمجھنے والی ہے نا وہ یہ ہے کہ پیروی کرنے والے ہوں یا جن کی پیروی کی جائے، رہنما ہوں یا عوام ہو، کوئی بھی ہو، اللہ کسی کے عذاب کو کم نہیں کرے گا۔ اس کی دو بنیادی وجہ ہیں، ایک تو یہ کہ اللہ نے عقل دونوں کو دی ہے، بالکل صحیح، لیڈر کو بھی دی ہے، عوام کو بھی دی ہے، صحیح، ٹھیک، اور جو خام خواہ اپنے لیڈر کی غلطیوں پر خامیوں پر پردے ڈالتے ہیں اور ان کی جسٹیفیکیشن بیان کرتے رہتے ہیں، قیامت کے دن دونوں ایک ہی جگہ پر ہوں گے۔ یہ بنیادی بات ایک تو یہ عقل اللہ نے دونوں کو دی ہے، یعنی ایک مولانا کو بھی دی ہے عقل، اور جو مولانا کے پیچھے چلتا ہے اس کو بھی اللہ نے عقل دی ہے، امام کو بھی دی ہے، مقتدی کو بھی دی ہے، خطیب کو بھی دی ہے، اور خطیب کو سننے والے دونوں کو سے بھی، ان کی سب عقل کو۔ کا جواب لیا جائے گا۔ ایک تو یہ بات، دوسری بات یہ کہ اللہ نے جو ہدایت دی ہے قرآن مجید کی صورت میں یا جو پہلے کتابیں اتری تھی، یہ سب کے لیے، اور اللہ نے اس کا اسلوب اتنا آسان رکھا ہے کہ کوئی شخص بھی قرآن کو یا اللہ کی کتاب کو، الہامی کتاب کو پڑھ سکتا ہے۔ تو اس میں جو تعلیمات موجود ہیں وہ ایسی تعلیمات ہیں کہ جس سے نفس انسانی کی تطہیر ہوتی ہے، اس کا تزکیہ ہوتا ہے۔ تو لہٰذا یہ دونوں نعمتیں تو دونوں کے لیے ہیں۔ اب اگر دونوں استفادہ اس سے نہیں کرتے تو اللہ کہتا ہے دونوں کو برابر کی سزا دی جائے گی، یعنی پیچھے چلنے والا یہ نہ سمجھے کہ جی اس نے مجھے چونکہ ایسے کر دیا تھا، بل مکر اللیل والنہار، کہ بھئی ان کے پروپیگنڈا نے صبح و شام جو یہ پروپیگنڈا کرتے تھے اس کی وجہ سے میں ایسا ہو گیا تھا، میرا ذہن، یا میں برے کام کرتا تھا، تو لہٰذا اللہ نے کہا کہ نہیں، دونوں کے لیے معاملہ برابر ہوگا۔ یہ بات ہمیں ذہن میں آپ کو سوال جی میں سوال کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے بھی بات کی کہ انسان جو پیچھے چلتا ہے اپنے لیڈر کے یا امام کے، تو وہ اس کو ذمہ دار بھی ٹھہراتا ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ واضح طور پہ فرما دیں گے کہ اللہ نہیں فرمائیں گے، امام کہے گا کہ میں ذمہ دار نہیں ہوں، یہ لوگ ہیں جنہوں نے مجھے فالو کیا۔ لیکن میری آبزرویشن ہے، میں نے بذات خود یہ دیکھا ہے کہ جب بھی انسان کسی غلط کام کے لیے آمادہ ہوتا ہے یا کسی کو فالو کرتا ہے تو اس وقت اس کے پاس بعض صورتوں میں شعور نہیں ہوتا، وہ علم نہیں ہوتا کہ وہ منع کر سکے یا رک سکے۔ جب اس کو ریئلائز ہوتا ہے کہ وہ غلط ہے تو وہ پھر فالو کرنا بند کر دیتا ہے، اور وہ واپس یعنی کہ صحیح راستہ اختیار پلٹ آتا ہے، صحیح راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ تو ایسی صورت میں آپ کیا رہنمائی دیں گے؟ کیا ایسا جو شخص ہے کیا وہ قصوروار ہوگا تب جب اس کے پاس علم نہیں ہے، شعور نہیں ہے، جب وہ فالو کر رہا ہے کسی غلط کام کو، غلط عمل کو؟ دیکھیے بہت اچھا سوال ہے آپ کا۔ قرآن مجید نے اس کے لیے جہالت کا لفظ استعمال کیا۔ ایک تو جہالت ہم کہتے ہیں نا کہ جو علم نہیں ہوتا، ایک جہالت ہوتا ہے کہ جو انسان اپنے جذبات سے مغلوب ہو جاتا ہے تو پھر کوئی کام کر بیٹھتا ہے، یہ دو چیزیں ہیں۔ اب صورتحال یہ ہوتی ہے کہ اگر انسان سے کبھی کوئی ایسی خطا ہو، کوئی گناہ ہو، تو وہ واپس ثم یتوبون من قریب، فوری واپس پلٹ آئے اپنے رب کی طرف اور توبہ کر لے، تو پھر تو قیامت کے دن کوئی اس کا مواخذہ نہیں ہے۔ لیکن ایک شخص ہے کہ جو اس پر مصر ہے، اپنی جہالت پر کھڑا ہوا ہے، اڑا ہوا ہے، اصرار کرتا ہے، اپنی اصلاح بھی نہیں کرتا، تو واضح بات ہے کہ وہ کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جواب دہ ہوگا اس کا۔ صحیح۔ متعلق ایک سوال میں آپ کے سامنے رکھوں گا، پھر ہم متفرق سوالات کی طرف آتے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی تو لوگوں نے تقسیم کیا ہوا ہے نا کہ اولاد نہیں ہو رہی تو کسی بابے کے پاس چلے گئے، کسی پیر کے پاس چلے گئے، اور پھر اس کے بعد
بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو یہ تصور رکھتے ہیں کہ دعا تو پیر صاحب نے کی تھی لیکن اولاد خدا کی طرف سے ہوئی، لیکن بہت سے لوگ یہ تصور بھی رکھتے ہیں کہ پیر صاحب نہ ہوتے تو شاید یہ اولاد نہ ہوتی یا یہ کام نہ ہوتا. تو اس تصور کو آپ کہیں گے کہ یعنی جوڑیں گے اس تصور کے ساتھ جو جس کو ابھی قرآن بیان کر رہا ہے؟ قرآن مجید نے جو شرک بیان کیا ہے نا، یہ ان لوگوں کا عقیدہ اور دین تھا ان کا. ٹھیک ہے. یعنی وہ اس کو ذریعہ نجات خیال کرتے تھے. یہ باقاعدہ طور پر ان کا دین، ان کا عقیدہ، ان کا مذہب یہ ان کا تھا. یعنی ان کی تمام زندگی اس کے گرد گھومتی تھی. صحیح. تو وہ صورتحال بالکل مختلف تھی. آج جو آپ صورتحال بیان کر رہے ہیں، اگر آپ ان لوگوں سے پوچھیں تو یہ کبھی بھی اس انداز سے نہیں اقرار کرتے، نہ اس طریقے سے مانتے ہیں جس طریقے سے وہ مشرکین مانا کرتے تھے. تو لہٰذا ایسے لوگ کے جو جہالت میں مبتلا ہوتے ہیں، مانتے قرآن کو ہیں، دین کو ہیں، اللہ کو ہیں، رسول کو مانتے ہیں، کعبۃ اللہ کو مانتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اسی طرف ہی چہرہ کر کے پڑھتے ہیں، لیکن یہ چند خرابیاں ان کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں، در آتی ہیں. تو اس کا طریقہ اصلاح کا جو ہوتا ہے وہ فتویٰ نہیں ہوتا، ٹھیک. وہ الزام نہیں ہوتا. طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اصلاح کرتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، تبلیغ کرتے ہیں، سمجھاتے ہیں، ایجوکیٹ کرتے ہیں. ہم نے بہت سے لوگ دیکھے ہیں کہ جب ان کو ایجوکیٹ کیا جاتا ہے، ان کو بتایا جاتا ہے، علم دیا جاتا ہے، تو وہ اس سے اپنا رجوع کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. باز آ ٹھیک ہے. یہ بجائے اس کے کہ ہمارے ہاں اصل جو ماحول ہوتا ہے نا، وہ یہ ہوتا ہے کہ چونکہ پہلے ہم کچھ پہلے بن چکے ہوتے ہیں خود ذاتی طور پر، ٹھیک ہے، لہٰذا دوسرے کو پھر مخالف فرقے کی عینک سے دیکھتے ہیں اور پھر اس پہ فتوے لگاتے ہیں، پھر اس کو مشرک قرار دیتے ہیں، بدعتی قرار دیتے ہیں. حالانکہ وہ اپنی جگہ پر صحیح سمجھتا ہے اور وہی مانتا ہے جو آپ مانتے ہیں، جو میں مانتا ہوں، لیکن کہیں نہ کہیں یہ باتیں ان کے ماحول میں آ جاتی جس کو وہ رواج اور رسم کے طور پر لے کر چلتے رہتے ہیں. تو لہٰذا ایسے لوگوں کی اصلاح کی جانی چاہیے. صحیح. ٹھیک. جی شاعری کچھ سوالات ہیں آپ کے پاس امن صاحب کے سامنے؟ جی بالکل. تو میرے سوالات ریاست کے متعلق ہیں، اسلامی ریاست کے حوالے سے. ہمارے معاشرے میں بہت بات ہوتی ہے اس حوالے سے. ہمارے ہاں یہ مانا جاتا ہے کہ اگر ہمارے ہاں ایک اسلامی ریاست قائم کر دی جائے تو ہمارے تمام مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے، دنیاوی مسائل، معاشی مسائل، جو بھی ہیں. لیکن جو تاثر دیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اسلام نے ایک معاشی نظام دیا، جیسے کمیونزم کی جانب سے دیا گیا ہے یا کوئی لبرل اکنامک پالیسی ہے جس میں فری مارکیٹس کا تصور ہے. تو اسی طرح اسلامی ریاست کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسلامی ریاست میں جو قرآن و سنت کے اصول ہیں وہ معاشی نظام کے لیے اپلائی کیے جائیں گے. لیکن قرآن و سنت میں جو اصول ہیں وہ تو اخلاقی اصول ہیں، تو معاشی اصول کیسے قرآن و سنت میں موجود ہیں؟ اور اگر یہ اصول ہوتے ہیں معاشی اصول، تو پھر یہ تو جو ریاست مدینہ جب قائم کی گئی تھی تو وہاں بھی اپلائی کیا جاتا، لیکن وہاں تو ہمیں ایسے کوئی آثار نظر نہیں آتے. پہلی بات کہ ریاست ایک جدید دنیا کا تصور ہے، اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے ہمیں. یہ جو ٹکڑا ہے زمین کا، اپنی کرنسی ہے، اپنا ایک نظم ہے اور اپنی ایک فوج ہے، یہ تصور ایک اپنی سرحد ہے. تو یہ جدید ریاست کا تصور گزشتہ صدی میں ہی یہ ہمارے سامنے آتا ہے. نیشن اسٹیٹ ہم اسے بہت زیادہ اس کو استعمال کرتے ہیں ریاست کو کے لفظ کو. دوسری بات یہ ہے کہ آپ جس بھی خطے میں یا جس بھی جگہ پر آپ رہتے ہیں وہاں پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ بھئی اکثریت کن کی ہے، میجورٹی. جب میجورٹی جن کی ہوتی ہے ان کا جو نظریہ ہوتا ہے، جو عقیدہ، جو خیال ہوتا ہے، اس کے مطابق ایک حکومت کہہ لیجئے یا ایک نظم آپ کہہ لیجئے کہ وہ وجود میں آ جاتا ہے. تو واضح بات ہے کہ جیسے مثال کے طور پر پاکستان ہے، اب اس میں اکثریت مسلمانوں کی ہے، تو واضح بات ہے کہ مسلمان چاہیں گے کہ ہمارا ایک نظم جو ہے وہ ہمارے دین کی روشنی میں ہو جائے. صحیح. اب دین کی روشنی میں جب نظم ہوگا تو اس میں کیا چیزیں بنیادی طور پر سامنے آتی ہیں؟ وہ یہی آتی ہیں کہ ہمارے لیے قرآن اور سنت ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور سنت ہے، یعنی سنت بھی دین ہے. یہ دو چیزیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں اور اکثریت یہی چاہتی ہے کہ ہم اس کی پیروی کریں اور اس کے مطابق ہم زندگی گزاریں اور قوانین بھی اسی کے مطابق بنیں. اب جو آپ نے کہا نا کہ معاشی حوالے سے یا دوسرے شعبوں کے حوالے سے اصول ہیں، آپ اگر معیشت کو بھی سامنے رکھیں نا تو قرآن مجید نے کچھ اس کی نشاندہی کی ہے، یعنی اسلام نے، دین نے ہمیں بتایا ہے. مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ ربا کے بارے میں قرآن مجید نے بہت زیادہ گفتگو کی ہے. ٹھیک ہے. ربا کے بارے میں بتایا کہ اس میں کیوں
یہ ایک پورا استحصالی نظام ہے جس میں ایکسپلائٹیشن ہے انسانیت کی، یعنی ایک طبقہ جو ہے وہ بہت زیادہ کماتا ہے اور دوسروں کے حقوق جو ہے وہ سلب کرتا ہے، پامال کرتا ہے۔ تو یہ اب دیکھیے کہ معاشی نظام میں قرآن مجید نے ہمیں ربا کے بارے میں ہمیں بتا دیا۔ اسی طرح آپ دیکھیے قرآن مجید جب ہم پڑھتے ہیں تو قرآن مجید نے صدقات کی بات کی ہے، قرآن مجید نے انفاق کی بات کی ہے، خیر کی بات کی ہے قرآن مجید نے۔ یہ بھی ایک اسی معیشت کے حوالے سے، معاشی نظام کے حوالے سے یہ بات بھی ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ تیسری بات آپ یہ دیکھیے کہ زکوٰۃ پورا نظام ہے اس کا، پورا ایک نظام ہے کہ جو قرآن پاک نے بھی بیان کیا اور پھر رسول اللہ کی سنت سے ہمیں اس کا معلوم بھی ہو جاتا ہے، پھر فقہا نے ہمارے جو ہیں علماء نے اس پر بہت کام کیا ہے۔ تو لہٰذا اگر آپ یہ دیکھیں گے تو اسی طرح عدل کی قرآن پاک نے بات کی ہے، انصاف کی بات کی ہے۔ تو قرآن مجید نے ان چیزوں کو اس طریقے سے واضح کیا ہے کہ اگر کوئی نظم بنتا ہے جہاں پر مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے تو آیا کہ وہ اپنے اس نظم کو کس طریقے سے چلائیں گے۔ تو معیشت کے حوالے سے بھی یہ چیزیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں کہ جس میں استحصال نہیں ہے، جس میں ربا نہیں ہے، جس میں سود نہیں ہے، نا انصافی نہیں ہے، ظلم نہیں ہے، اور پھر زکوٰۃ کا ایک پورا نظام ہے کہ جس کے تحت پھر آپ اپنے پورے معاشی سسٹم کو، جو معاشرے کو ضرورت ہے، اس کو آپ لے کر چلتے ہیں۔ تو لہٰذا اس رخ پر بھی اگر دیکھا جائے تو ہمیں یہ بات سمجھ آتی ہے۔ اچھا لیکن جی آپ بات کر لیں پلیز۔ آپ نے بھی بات کی زکوٰۃ کی، ربا کی، تو یہاں تک تو مانا جا سکتا ہے کہ یہ اخلاقی اصول ہے، ایک اسپرچول پریکٹس ہے کہ آپ زکوٰۃ ادا کریں، آپ ربا نہ ہو، استحصال نہ ہو، یہ ایک اصول ہے۔ لیکن جب بات کی جاتی ہے اسٹرکچر کی کہ اسلام باقاعدہ طور پر ایک منظم اسٹرکچر دیتا ہے اکانومی کا، ریاست کا، تو اس پر سوالیہ نشان کھڑا ہوتا ہے کہ وہ تو ہمیں نظر ہی نہیں آتا، ہسٹری میں ریاست مدینہ میں نظر نہیں آتا۔ اور آپ نے جو شروعات میں بات کی کہ جو ریاست کا کانسیپٹ ہے وہ نہیں ہے، بالکل جو جدید ریاست ہے نیشن اسٹیٹس، اس کا کانسیپٹ نہیں ہے، لیکن جو ریاست بذات خود ہے وہ ایک پرانا کانسیپٹ ہے، اور ریاست جو ہے اس کو قائم اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ انسانی آزادی جو ہے اس کو ممکن بنایا جائے۔ لیکن ہمارے ہاں جو ریاست بنائی گئی، آپ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان مل کر ریاست بنائیں گے، تو جو اقلیتیں ہیں وہ کہاں جائیں گی؟ وہ تو سیکیورٹی چاہتے ہیں، سوشل سیکیورٹی چاہتے ہیں، اور انہیں ریاست میں حاصل ہوگی جو اسٹیٹ آف نیچر میں انہیں حاصل نہیں ہے۔ تو وہ تو اس طرح نہیں چاہتے کہ ریاست ایک ایسی ہو جو صرف مسلمانوں کی ہو، سوشل سیکیورٹی تو سب کو چاہیے۔ صحیح۔ دیکھیے آپ نے جب پہلا سوال کیا تھا نا، میں نے اس کے شروع میں بہت ہی محتاط انداز میں میں نے الفاظ کا استعمال کیا تھا۔ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ریاست کا جو تصور موجودہ ہے یہ جدید تصور ہے، ٹھیک ہے، جسے پھر آپ نے قومی ریاست کا نام دیا، نیشن سٹیٹس ہمارے ہاں موجود ہیں۔ یہ جو نیشن سٹیٹ ہے اس کا کوئی تعلق بھی اسلام کے ساتھ نہیں ہے، دین کے ساتھ، یہ اپنے وقت اور حالات اور تاریخی تسلسل کے ساتھ یہ پیدا ہوئی ہیں۔ تو لہٰذا عام تصور جو ہمارے ہاں مذہبی حوالے سے پایا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ جو قومیت ہے یہ بالکل خلاف اسلام ہے، اسلام اس کی تائید نہیں کرتا۔ تو میں نے یہ آپ سے گزارش کی ہے کہ یہ تاریخی تسلسل میں یہ چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں، تو اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو خلافت کی اصطلاح ہمارے ہاں استعمال کی جاتی ہے، یہ بھی ہمیں کہیں پر بھی بطور اسلامی نظام کے یا اسلامی نظم کے ہمیں کہیں پر بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہوا نظر نہیں آتا، اور نہ یہ کوئی دینی اصطلاح ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم اس کو خلافت کو اس طریقے سے سمجھیں کہ جس طرح جمہوریت ہے تو اس کے مقابلے میں مغربی نظام ہے، جمہوریت تو اسلامی نظام خلافت ہے، تو خلافت کا کوئی لفظ بھی اس معنی اور مفہوم میں استعمال نہیں ہوا۔ تو لہٰذا یہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں نا، یہ سوالات وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں کہ جہاں پہ میں اس انداز سے سوچوں جس انداز سے آپ کا خیال ہے، لیکن میں بالکل اس کے متضاد کہہ لیجیے، اس کے اپوزٹ میں بات کر رہا ہوں کہ جس میں خود بخود یہ سوالات بھی پیدا نہیں ہوتے، اور جو سوالات پیدا ہوتے ہیں وہ بالکل اس سے مختلف سوالات ہیں جو آپ پوچھ رہے ہیں، کر رہے ہیں۔ صحیح، مزید ہم گفتگو ایک بریک کے بعد۔ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک تو ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، ریاست صرف ریاست ہوتی ہے۔ مذہب جو ان سا ہوتا ہے وہ حکمرانوں کا ہوتا ہے، وہ حکومت کا ہوتا ہے، یعنی ایک حکومت وجود میں آتی ہے، جیسے میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ اگر اکثریت مسلمانوں کی ہے تو وہاں پر ایک حکومت بنتی ہے کہ واضح بات ہے کہ اب وہاں پر جو قوانین ہوں گے وہ اس اکثریت یا عوام جو بھی ہے ان کا نظم ہوگا، اس کے مطابق وہ زندگی گزاریں گے۔ ریاست اس کا کوئی مذہب نہیں ہے۔ اب اس میں
کرسچن بھی رہتے ہیں، اس میں جیوز بھی ہیں، اس میں مسلم بھی ہیں، سارے ہیں. جس کی طرف قائد اعظم علیہ رحمہ نے جو اشارہ کیا تھا وہ یہی بات تھی کہ جو ہندو ہوگا وہ اپنے مندر میں جائے گا، جو مسلمان ہوگا وہ مسجد میں جائے گا، سب پاکستانی ہوں گے. یہ الفاظ ہیں نا قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے، جو آخری تقریر غالباً تقریر 11 ستمبر کی 11 اگست کی 1948 کی یہ تقریر ہے، اس کو آپ سامنے رکھ لیجئے. تو لہٰذا ریاست کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. یہ جو ہم ریاستوں کو تقسیم کرتے ہیں اس کے بجائے ریاست صرف ریاست ہوتی ہے جس کے تحت پورا جو معاشرہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، اور جو شہری ہوتے ہیں وہ ان کو برابری کے حقوق دیے جاتے ہیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا. ہمارا جو نظام پیچھے چلتا آیا جس کو لے کر بادشاہت نظام تھا، ملوکیت تھی، اس میں پھر یہ تھا کہ لوگوں میں فرق کیا گیا. یعنی مسلمان کا جو سٹیٹس تھا وہ ہائی ہوا کرتا تھا، جو دوسرے منورٹیز ہوتی تھی، میں تو منورٹی کا لفظ بھی نہیں استعمال کرتا نا، برابر کے شہری. واضح بات ہے کہ وہ برابر کے شہری ہیں، اس وقت ہمارے ساتھ ہیں وہ. یعنی پاکستان کی تحریک میں، تخلیق میں اگر آپ پڑھیے، مسلمان کا بھی حصہ ہے، لیکن ساری قومیتوں کا اور سارے جو مذہب سے ماننے والے جو لوگ تھے سب کا پاکستان کے بنانے میں ان کی خدمات شامل ہیں. تو اس لیے وہ ہمارے ساتھ برابری کے حقوق رکھتے ہیں. وہ اسی بنیاد پر ہی کہ اگر ہم اس بات کو جو میں بیان کر رہا ہوں اس کو ہم سمجھیں تو تب ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ یہ سب برابری کی سطح پر رہتے ہیں اور سب کے برابر حقوق ہیں. ورنہ پھر وہی صورت پیدا ہو جائے گی جس طرف آپ بات کر رہے ہیں. باقی رہا سٹرکچر کوئی اسلام نے ہمیں نہیں دیا. خلافت کا زمانہ دیکھ لیں، وہ قبائلی نظام تھا صحیح، لیکن ان کا ڈلیور کرنا وہ سب سے اعلیٰ کام تھا. رسول اللہ نے جو ٹیم بنائی، جو جماعت بنائی، وہ اخلاق میں اعلیٰ تھی، کردار میں اعلیٰ تھی، وہ سوچ میں اعلیٰ تھی. انہوں نے انسانیت کا خیال رکھا، اس بنیاد پر انہوں نے قوانین بنائے. وہاں پر آپ دیکھ لیجئے تو وہ وہاں پر کوئی سٹرکچر نظر نہیں آتا. ایون کہ جو خلفاء کا چناؤ ہوتا ہے اس میں بھی آپ دیکھ لیجئے کہ اس میں آپ کو مختلف انداز اور مختلف طریقے آپ کو نظر آئیں گے. صحیح. یہ شارق ہمارے پاس مختصر وقت ہے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جس طرح بات کی کہ ہماری جو پرانی ریاستیں تھیں، اسلامی ریاست جو خلافت بھی جنہیں کہتے ہیں، وہاں پر یہ حساب تھا کہ مسلمان میجورٹی میں، اقلیت ہیں، غیر مسلم ہیں. تو یہی میں بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ تو جو ہمارے ہاں بھی جو ماڈل پیش کیا جاتا ہے اسلامی ریاست کا وہ یہی ہے، اور اس میں یہ جو بنیادی فیکٹر وہ یہ ہے کہ لوگوں کا کانسنٹ شامل نہیں ہوگا، پھر وہ توسیع بھی کرے گی. تو یہ تو ریاست کے بنیادی اصول کے ہی خلاف ہے. ایک جو ریاست ہے وہ لوگوں کے کانسنٹ کے ساتھ بنتی ہے، اس کے بغیر نہیں بن سکتی. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، پہلے زمانے میں لوگ گھوڑوں پر بیٹھ کر آتے تھے اور لشکر لے کر آتے تھے اور قبضہ کر لیتے تھے، بادشاہ بن جاتے تھے، وہاں کے حکمران بن جاتے تھے. اب کا جو نظم اور نظام ہے، آپ دیکھیے آپ کے الیکشن ہوتے ہیں، اس الیکشن میں برابری کے ساتھ سب ووٹ دیتے ہیں. یہ کوئی نہیں کہتا کہ کوئی غیر مسلم ہے تو اس کا آدھا ووٹ ہوگا، مسلمان کا پورا ووٹ ہوگا. تو لہٰذا اب سب برابری کے ساتھ، سیاسی حقوق بھی ان کے ہوتے ہیں، ان کے بنیادی حقوق بھی ہیں، اور دیگر جو ان کے حقوق ہیں سب برابر ہیں. تو آپ جو تصور بیان کر رہے ہیں وہ بالکل تاریخ اسلام کا بالکل ایک جدا تصور ہے. لیکن اب ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں یہاں پر یہ طریقہ ہے جو رائج ہے. اسلام اس سے کوئی ممانعت نہیں کرتا. اسلام کا جو نظام ہے، جو اسلام ہمیں دیتا ہے، وہ میں پہلی گفتگو میں بیان کر چکا ہوں کہ اسلام ہمیں یہ بنیادی باتیں دیتا ہے کہ جن کا خیال رکھنا ضروری ہے ہمارے لیے. ہمارے صاحب حدیث مبارکہ بیان کیجیے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی چیز لائی جاتی تو آپ فرماتے یہ فلاں خاتون کو دے دو، یعنی یہ فلاں خاتون جا کر اس کو دے آؤ، کیونکہ وہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی دوست ہے. اور یہ فلاں عورت کے گھر لے جاؤ کیونکہ وہ خدیجہ سے محبت کرتی تھی. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ محترمہ ان کی وفات کے بعد بھی ان کی دوست اور سہیلیوں کو یاد رکھتے تھے، اور خدیجہ سے تعلق کی وجہ سے آپ ان کے گھر تحائف اور تحفے آپ بھیجا کرتے تھے. ناظرین کرام، اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے. اللہ رب العزت حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائے، ہماری زبان کے گروں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے. اجازت دیجیے، خدا حافظ.